اور ایک انٹرویو میں قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القرآن اذا خرج من القلب وصل الى القلب، قرآن جب دل سے نکلتا ہے تو دل میں پہنچتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تلاوت سے 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، انوار، احوال، آثار۔ انوار اور احوال تو سب کو نظر نہیں آتے کیونکہ اس کا تعلق عالم بالا اور عالم ملکوت سے ہے، لیکن آثار سب کو نظر آتے ہیں۔ یہ کلام پاک کی تاثیر ہے۔ فرمایا اسی لیے آپ کے خادم خاص امیر خسرو کو آپ نے اسی راہ پر لگا دیا، وہ رات کو اٹھ کر 60 پارے روز پڑھا کرتے تھے، تہجد میں 60 پارے روز تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تلاوت کلام پاک افضل ہے یا ذکر اللہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ذکر اللہ سے وصول جلد ہوتا ہے مگر خوف زوال رہتا ہے، اور تلاوت میں وصول دیر سے ہوتا ہے مگر زوال کا خوف نہیں رہتا۔ ذکر اللہ سے وصول جلد ہوتا ہے، ذکر اللہ تو کرنا چاہیے، سری ذکر ہو مراقبہ یا جہری ذکر ہو کلمہ طیبہ اللہ اللہ الا اللہ الا اللہ، ذکر اللہ سے وصول الی اللہ بہت جلد حاصل ہوتا ہے، راکٹ کی طرح شوٹ اپ ہوتا ہے انسان، جتنا زیادہ ذکر کرے اتنا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کے جو درجات ہیں وہ تو غیر متناہی ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو آپ پوری زندگی ذکر کریں گے تو بھی آپ اور مزید باقی ہوگا ترقی کرنے کا، اس لیے روز ذکر کرو، خوب کرو تاکہ خوب ترقی ہو۔ فرمایا لیکن اس میں زوال کا خوف رہتا ہے، ذرا سا ہوا کا جھونکا لگا معاصی کا تو وہ جو نسبت حاصل ہوئی تھی وہ جھٹ سے ختم ہو سکتی ہے۔ تلاوت کلام پاک سے وصول دیر سے ہوتا ہے مگر زوال کا خوف نہیں رہتا، اس میں اگر چھوٹے موٹے جھونکے بھی آ گئے تو وہ نسبت ختم نہیں ہوتی، وہ نسبت اللہ کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اس پر مجھے ہمارے حضرت یاد آ گئے، حضرت نے فرمایا ذکر اللہ سے جو نسبت قائم ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچی دیوار، تو ہوا کا ذرا جھونکا لگا تو وہ دیوار گر سکتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے جو نسبت قائم ہوتی ہے اس کی مثال پختہ سیمنٹ والی، پتھر والی، سٹون والی، بڑے بڑے سٹون والی دیوار، کہ اس کو جب تک ڈیمولش نہ کیا جائے وہاں تک وہ نہیں ٹوٹتی۔ تو اسی طرح تلاوت کلام پاک سے جو نسبت قائم ہوتی ہے وہ ایسی مضبوط آہنی دیوار کی طرح قائم ہوتی ہے۔ اس لیے مشائخ کے یہاں تلاوت کا بہت اہتمام ہوتا تھا، مریدین کو کہتے تھے کہ حضرت شیخ فرماتے تھے حافظ ہو تو 3 پارے روز پڑھو، غیر حافظ ہو تو 1 پارہ روز پڑھو، تاکہ حافظ کا 10 دن میں 1 ختم ہو، غیر حافظ کا 1 مہینے میں 1 ختم ہو، 12 مہینے کے 12 ختم ہو۔ تلاوت کا تو بہت اہتمام ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر قرآن پڑھنے والے اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر روئے زمین پر اللہ کا کوئی دوست نہیں، قرآن پڑھنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تلاوت کلام ذریعہ حصول قرب کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 شرط عقل حلال، کہ تمہاری انکم میں کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی حرام چیز نہ ہو۔ نمبر 2 صدق المقال، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ہو، جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3 حدیث میں جو فرمایا ہے وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، شریعت میں جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھنا اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھنا، تو قرآن کا ایفیکٹ پڑے گا اور قرآن کی تاثیر اور قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔
اور نمبر 4، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے باز رہنا، ہر گناہ کے کام سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، اللہ کے اوامر کی پابندی کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا، فرائض کو برابر ادا کرنا۔ اور نمبر 6، صفات رذیلہ کو دور کرنا، جیسے حسد، بغض، کینہ، بخل، ریا، تکبر، حب دنیا، حب جاہ، حب مال، طمع، لالچ وغیرہ۔ ان سب اخلاق رذیلہ سے دل کو پاک کرنا، اور اس کی جگہ اخلاق حمیدہ اور صفات حمیدہ کو اپنے اندر لانا، یعنی صبر، شکر، جود و سخا، تواضع، انکساری اور زہد اور استغنا، یہ صفات دل میں لانا۔ جب یہ پیدا ہوں گی تو حصول قرب ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور قرآن کی نسبت قائم ہوگی۔ یہ ان اکابر کی باتیں ہیں، یہ ساری تو میں وہاں نہیں کہہ پایا تھا، آخری 2 باتیں امام ابو حنیفہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی والی رہ گئی تھی، وقت پورا ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ چونکہ اس میں اور چیزیں ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں نے خلاصہ اس کا بیان کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے، تلاوت کے ذریعے جو تعلق مع اللہ قائم ہوتا ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ہمارے سلف صالحین تلاوت بہت کرتے تھے، بہت کرتے تھے، بہت کرتے تھے، اس لیے وہ کامیاب تھے، قرآن کے ساتھ ربط تھا ان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سمجھ کر پڑھتے تھے۔ ویسے تو قرآن سمجھ کر پڑھو کہ بے سمجھے پڑھو، لیکن سمجھ کر پڑھنے میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت خوب کرنی چاہیے، سمجھ کر پڑھ سکیں، سبحان اللہ، نور اللہ نور، نہیں تو بغیر سمجھے بھی پڑھیں، لیکن قرآن شریف کی خوب تلاوت کریں، یہ سمجھیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔